نحمد اللہ ونصلی ونسلم علی رسول اللہ وعلی آل رسول اللہ واصحاب رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنصح لكم وعن التميم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين والنصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد عزیزانی گرامی قدر، الحمدللہ اللہ جل مجدہ کا عظیم احسان ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہم نماز جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہیں اور اس نورانی محفل میں شریک ہے۔ میں نے آج کے خطاب جمعہ کے لیے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا، جس موضوع کو منتخب کیا، وہ ہے النصیحہ، نصیحت، سنسیئر ایڈوائس، خلوص پر مبنی مشورہ، اخلاص کی روشنی سے روشن مشورہ اور ایڈوائس۔ اللہ جل مجدہ نے اس کائنات ہست و بود میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تک انبیاء کو اور رسول عظام کو مخلوق، خلق اور اس دنیا میں بسنے والوں کی ہدایت اور گائیڈنس کے لیے بھیجا۔ انبیاء علیہم السلام میں سے ہر ایک نے النصیحہ کا فریضہ انجام دیا، اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے دور میں۔
چنانچہ قرآن کریم فرقان حمید میں مختلف انبیاء علیہم السلام اور ان کی نصیحت کا اور النصیحہ کا گڈ ایڈوائس اور سنسیئر ایڈوائس کا تذکرہ موجود ہے. سورہ الاعراف میں سیدنا نوح علیہ السلام کی یہ مبارک کلمات موجود ہے. آپ نے فرمایا وَأَنصَحُ لَكُمْ I give sincere advice to you. I give good advice to you. کہ اے لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. اے لوگوں میں تمہیں مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں جس میں خلوص ہے اور خلوص کا نور ہے. نصیحت امہ کو یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے. اور انبیاء علیہم السلام کی صفات میں سے ہے اور ان کے فرائض میں سے احادیث طیبہ میں بھی نصیحت اور اس کے مختلف درخشندہ پہلو موجود ہے. ہمارے لیے، آپ کے لیے اور پوری امت کے لیے، اس کائنات ہست و بود میں بسنے والے سب کے لیے. میں آج آپ کو صحیح مسلم کی ایک حدیث ٹاپک سے ریلیٹڈ بتا رہا ہوں. اس کو روایت کیا سیدنا تمیم الداری نے علیہ رحمت الباری ورضی اللہ عنہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین اسلام نصیحت ہے. دین اسلام نصیحت ہے. قلنا لمن، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. فرمایا دین نصیحہ ہے اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے، ائمہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے. سیدنا تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported that Nabi sallallahu alaihi wasallam said, ad-deenu an-nasiha. The religion Islam is sincerity. The religion Islam is an-nasiha. قلنا
Liman, we asked, Ya Rasulullah, to whom? Qal, Huzur Salam replied, Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi. For Allah, His book, His messenger. Wa li aimmatil muslimin, and for the leaders of Muslims. Wa ammatihim, and for the common people. اس حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے مختلف مدارج بیان کیے، اس کی مختلف شکلیں بیان کی. ان میں پہلی شکل النصیحہ للہ، نصیحہ فار اللہ المائٹی. دوسری شکل النصیحہ لکتاب اللہ، نصیحہ فار دا بک آف اللہ. نمبر 3 النصیحہ لرسول اللہ، نصیحہ فار Allah's messenger. نمبر 4 النصیحہ لأئمۃ المسلمین، نصیحہ فار دا لیڈرز آف مسلمس. اور نمبر 5 النصیحہ لعامۃ المسلمین، نصیحہ گڈ ایڈوائس، سنسیئر ایڈوائس فار آل کامن مسلمس اینڈ فار آل مین کائنڈ، سب کے لیے. اب جب سے یہ دنیا قائم ہے، اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر صبح قیامت تک، ایک طرف النصیحہ ہے، ناصحین ہے، اور دوسری طرف اس النصیحہ کے مخالفین ہیں، ان ناصحین کے مخالفین ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام ناصح، نصیحت کرنے والے ہیں. آپ اس کائنات ہست و بود میں النصیحہ کی روشنی کے ساتھ آئے، لیکن آپ کے مقابل شیطان آیا، جو آپ کے بھی مخالف اور اگینسٹ، اور آپ کی النصیحہ کے بھی اگینسٹ. پھر مختلف ادوار آئے. ایک دور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی آیا، آپ کے مقابل نمرود. آپ نصیحہ کے حامل تھے، ناصح تھے اور ہیں، لیکن فرعون اس النصیحہ کے اگینسٹ تھا. پھر سلسلہ آگے بڑھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. آپ بھی ناصح ہوئے، اور آپ کے نصیحہ کے اگینسٹ بھی فرعون آیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کے مخالف نمرود آیا. آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں جس زمانے میں النصیحہ، گڈ ایڈوائس، سنسیئر ایڈوائس، مخلصانہ مشورہ، خلوص پہ مبنی مشورہ وجود میں آیا،
تو وہاں مخالفین بھی پیدا ہوئے، وہاں مانعین حاسدین بھی پیدا ہوئے، دشمن بھی پیدا ہوئے، تاکہ اللہ کے حبیب الحبیب، دلوں کے طبیب، خاتم النبیین والمرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک آیا، آپ کا زمانہ آیا۔ ویسے تو ہر زمانہ رسول اللہ کا ہے، لیکن زمانے سے مراد آپ کا فزیکل ٹائم، جس میں آپ اس روئے زمین پر فزیکلی موجود تھے۔ آپ بھی النصیحہ اور اس کا نور لے کے آئے، اس نصیحت کے خلاف ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے کفار آئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف ناصح ہے حضور علیہ السلام، اور آپ کے پاس پیغام نصیحت ہے، دا میسج آف النصیحہ، اور دوسری طرف اس نصیحت کے اگینسٹ جانے والے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، بڑے بڑے کفار اور منافقین ہیں۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ ایک طرف جب نصیحت ہوتی ہے اور نصیحت کی روشنی ہوتی ہے تو دوسری طرف اس کی مخالفت ہوتی ہے اور اس کا اندھیرا ہوتا ہے، اس کا اندھیرا ہوتا ہے۔ اب آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، پوری تاریخ پڑھ لیں، تاریخ انسانیت، ہیومن ہسٹری، اسلامک ہسٹری، اسلام کی تاریخ پڑھ لیں، جہاں جہاں النصیحہ کا اجالا ہوا، وہاں لوگ اس اجالے کو بجھانے کے لیے شب و روز کوشاں ہوئے، تاکہ یہ زمانہ جس میں ہم جی رہے ہیں یہ آیا۔ آج کل مسجد اقصی اور وہاں بسنے والے مظلوم مسلمان، وہاں بسنے والے بے بس مسلمان، بے سہارا مسلمان، محتاج مسلمان، غربا، اور دوسری طرف ان پہ ظلم کرنے والے، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے والے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تاریخ کا ایک تسلسل ہے۔ اللہ پاک نے جہاں انبیاء کو النصیحہ اور النصیحہ کا نور دیا تو وہاں ان کو ایک سینٹر، ایک مرکز دیا جہاں سے النصیحہ کا نور عام ہو، روشنی عام ہو۔ چنانچہ روئے زمین پر سب سے پہلے جو النصیحہ کا سینٹر بنا، مرکز بنا، وہ بیت اللہ، خانہ کعبہ ہے سب سے پہلے، اور خانہ کعبہ کے بعد یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ سنن ابن ماجہ کے علاوہ حدیث کی مختلف کتابوں میں کہ خانہ کعبہ کے بعد جو النصیحہ کا مرکز بنا وہ مسجد اقصی، بیت المقدس، وہ بنا۔ یہاں کئی انبیاء ہوئے، کئی انبیاء کا مرکز رہا، اور بیت المقدس ابتداءً مسلمانوں کا قبلہ رہا، کئی انبیاء کا قبلہ رہا۔ پھر حضور علیہ السلام کی خواہش پر
بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا. اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. حضور علیہ السلام نے اور ابتدا کے دور میں جو صحابہ اور مسلمان ہوئے اہل بیت، انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی. جب حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ منورہ کی طرف مائیگریشن اور امیگریشن کے بعد صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر حدیثی کتابوں میں تفاسیر میں ہے کہ تقریباً 16 ماہ تک آپ نے بیت المقدس کی طرف اپنا رخ انور کر کے نمازیں ادا کی. تو بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا اور مصطفیٰ کا قبلہ اولین ہے. اب وہ مقام جس کی طرف حضور نے اپنا چہرہ انور پھیرا ہو نماز میں، جس کی طرف حضور علیہ السلام نے اپنا رخ انور پھیرا ہو، وہ کتنا پر نور اور پر روشن مقام ہوگا اور کتنا ہائی سٹیٹس کا حامل ہوگا اور ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ تم رخت سفر مت باندھنا، سفر مت کرنا مگر 3 مساجد کی طرف، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ. اس حدیث سے بھی مسجد اقصیٰ بیت المقدس کا سٹیٹس واضح ہوتا ہے. الغرض قرآن کریم فرقان حمید میں جا بجا اس کا تذکرہ اشارتاً اور صراحتاً موجود ہے. وہاں دینی برکات بھی ہے، دنیاوی برکات بھی ہے. دنیاوی برکات بھی ہے، روحانی برکات بھی ہے. کئی انبیاء علیہم السلام کا مدفن ہے یہ مبارک زمین. وہاں ہزاروں کی تعداد میں اولیاء ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں اولیاء کے مزارات ہیں. مسلمانوں کی ایک تاریخ وابستہ ہے اس ارض مقدس سے، اس مبارک زمین سے. تو میں بتا رہا تھا کہ جہاں اللہ پاک نے انبیاء علیہم السلام کی ڈیوٹی لگائی النصیحہ کی، وہاں ان کو ایک مرکز بھی دیا، ایک سینٹر بھی دیا کہ جس سے النصیحہ کا پیغام عام ہو. اور ان میں سے ایک مقام بیت المقدس، مسجد اقصیٰ بھی ہے. وہاں کے مظلومین مسلمان آج بھی النصیحہ کے حامل ہیں، آج بھی وہ ناصحین ہیں، آج بھی وہ نور ہدایت پھیلا رہے ہیں، ہدایت کی روشنی پھیلا رہے ہیں. آج بھی ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں النصیحہ کا نور ہے، اس کی روشنی ہے. لیکن میں نے بتایا کہ تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں نصیحہ کا نور ہوا، وہاں وہاں لوگوں نے اس کے اگینسٹ اندھیرے اور تاریکیاں بڑھانے کی کوششیں کی. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب در حقیقت نور اور نار کی جنگ ہے. ایک طرف نور ہے، روشنی ہے، اور ایک طرف آگ ہے اللہ کے عذاب کی. ایک طرف النصیحہ اور الناصحین ہے، دوسری طرف اس کے مانعین اور مخالفین ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، تاریخ گواہ ہے
کہ ہمیشہ فتح ان کی ہوئی، جیت ان کی ہوئی جو النصیحہ کے عامل ہوئے، جن کے پاس النصیحہ کا نور رہا، اس کی روشنی رہی، اور ہمیشہ وہ مغلوب ہوئے، مقہور ہوئے، جنہوں نے النصیحہ کے اس اجالے کو اندھیرے میں بدلنا چاہا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو مصطفیٰ کے، انبیاء کے، اولیاء کے، صلحاء کے اور النصیحہ کے اور ناصحین کے دشمن مٹ گئے، اور ان کی تقدیر میں مٹنا لکھا ہے، نیست و نابود ہو گئے، اور انہیں نیست و نابود ہونا ہے۔ لیکن نصیحہ کا پرچم کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، اور صبح قیامت تک بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، the real religion by Allah is Islam, the perfect religion by Allah is Islam۔ دین حقیقی اللہ کے یہاں اسلام ہے، اور اسلام کیا ہے؟ اسلام النصیحہ ہے۔ اسلام میں النصیحہ کی روشنی اور نور ہے۔ اس لیے فتح ہمیشہ حق کی ہوئی، اور فتح ہمیشہ حق کی ہے۔ ہار ہمیشہ باطل کی ہوئی، اور ہار ہمیشہ باطل کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان مظلوم مسلمانوں کے لیے صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھایا کریں کہ مولا ان مجبوروں کی مدد فرما، ان بے بسوں کی مدد فرما، ان محتاجوں کی مدد فرما، ان بے سہارا لوگوں کی مدد فرما۔ مولا جن کے پاس فقط ایمان کی قوت ہے، ایمان کی طاقت ہے، عشق مصطفیٰ کی قوت ہے، عشق مصطفیٰ کی طاقت ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور اس کی روشنی ہے۔ مولا ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے غیب سے اپنے افواج بھیج دے، غیب سے ان کی مدد فرما۔ ان بے سہارا لوگوں کو مولا ظالموں کے ظلم سے اور جابروں کے جبر سے بچا، زیادتی کرنے والوں کی زیادتی سے بچا۔ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ان کا مقصد فقط یہ ہے کہ وہ قوت عشق سے جو پست ہیں ان کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مشن صرف یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں اسم محمد کے اجالوں کو پھیلانا چاہتے ہیں، اس کی روشنیوں کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کو نہ بھولیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے۔ اسلام از دا ریلیجن آف پیس، اسلام از دا ریلیجن آف ہارمنی، اسلام از دا ریلیجن آف یونٹی، اسلام از دا ریلیجن آف لو۔ اس کو کبھی نہ بھولیں۔ اسلام ہمیشہ امن کا داعی رہا، اور اسلام ہمیشہ امن کا مذہب ہے، اور صبح قیامت تک وہ اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ امن اور آشتی کا پیغام دیتا ہے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد کے پابند ہو جائیں،
تہجد میں دعا قبول ہوتی ہے. تہجد میں اٹھ کر ان مظلوموں کے لیے، ان کی فتح و نصرت کے لیے، ان کے غلبے و اقتدار کے لیے اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگیں. اس لیے کہ دعا بڑی طاقت ہے، دعا بڑی قوت ہے. دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعا سے تاریخیں بدل جاتی ہیں، دعا سے شکست فتح میں بدل جاتی ہے. دعا سے پست بالا ہو جاتے ہیں، دعا سے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں، اور دعا سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور ہر سو نور پھیلتا چلا جاتا ہے. اپنے لیے، پوری دنیا کے لیے اور اس وبا سے نجات کے لیے سب کے لیے دعائیں مانگیں. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے، جو محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. موت کا وقت نہیں معلوم کب ہے، ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں، توبہ کیا کریں، حسن خاتمہ کی دعا مانگا کریں، حسن عاقبت کی دعا مانگا کریں. اعلیٰ حضرت نے النصیحہ کے لیے جو قربانیاں امت دیتی چلی آئی اور صبح قیامت تک دیتی چلی جائیں گی، اس کے تعلق سے فرمایا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جھی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. انشاءاللہ نصیحہ کے لیے قربانی دینے والوں کی قربانیاں ضائع نہ ہوں گی. اس سے چراغ جلے گا، روشنیاں ہوں گی، اندھیرے چھٹ جائیں گے. اللہ پاک ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.